السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معزز حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف، کبریائی اور بڑائی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو اس ساری کائنات کا رب العالمین ہے. ساتھی درود و سلام واقع نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. ساتھیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ رہی کہ آپ اپنے وعظ و نصیحت میں ضرور فرمایا کرتے تھے کہ سب سے بہترین کلام اللہ تبارک تعالی کا کلام ہے، یعنی قرآن مجید، اور سب سے بہترین طریقہ اور راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ ہے. اور اس دین اسلام میں خود ساختہ اعمال کو، یعنی اپنی طرف سے بنائے ہوئے عمل کو بدعت کہا جاتا ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کا راستہ دکھلاتی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں دیگر مخلوقات کی بنسبت عقل و شعور، فہم و ادراک کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. عصر حاضر میں جہاں بے شمار بیماریاں اور گناہ عام ہو چکے ہیں، وہیں جادو کا کرنا اور کرانا بھی بہت عام ہو چکا ہے، اور جادوگر جادو کی آڑ میں فحش، بے حیائی اور عریانی کو پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. حالانکہ جادو کبیرہ گناہ میں سے ہے، اور جادو میں شروع سے آخر تک ناپاکی، گندگی اور شرک مشتمل ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں
کہ جادو جسمانی اور روحانی امراض کے لیے قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار و اصول کے ذریعے علاج کرنا نہایت ہی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن تو ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 44 اور سورہ اسراء آیت نمبر 82 میں رب کا ارشاد ہے، یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اور ساتھ ہی سورہ مائدہ اور سورہ نور میں شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا۔ الغرض قرآن کریم قلبی و روحانی امراض کے لیے مکمل شفا ہے۔ جسمانی امراض تو قرآن نے جسمانی امراض کے علاج کے 3 اصول و قواعد بیان کیے۔ نمبر 1 حفظان صحت، نمبر 2 تکلیف دہ اشیاء سے بچاؤ، نمبر 3 نقصان دہ اور فاسد مواد کا اخراج۔ انشاءاللہ آج کے اس درس میں مختصر انداز میں روحانی بیماریوں کی علامات اور علاج واضح کیا جائے گا تاکہ حق سے بھٹکے ہوئے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ لوگ پیشہ ور جادوگروں کا رخ ہرگز نہ کرے۔ میں خالق ارض و سما سے التجا کرتا ہوں کہ میری اس کوشش کو قبول فرمائیں اور اپنے دین کی اس حقیر خدمت کو میرے لیے توشہ آخرت بنائے، آمین۔ جادو کی تعریف۔ جادو ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کا ماخذ انتہائی پرپیچ اور باریک ہوتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے جادو ارواح خبیثہ کے اثر و نفوذ سے مرکب ہوتا ہے جس سے بشری طبع متاثر ہوتی ہے۔ جادو کی تاثیر۔ جادو واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ جادو سے کوئی شخص قتل بھی ہو سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، باطل کو حق بنایا جا سکتا ہے، جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 77، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 79، سورہ اعراف 117 اور 120۔ قبیلہ بنو زریق کے شخص لبید بن عاصم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا اور آپ اس سے متاثر ہوئے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے نقل فرمایا۔ جادو کا اثر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور لوگوں پر ہوا۔ سورہ یونس آیت نمبر 81 82۔ سلف بھی اس کی تاثیر کے قائل ہے، مثلا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام قرطبی رحمہ اللہ، امام نووی رحمہ اللہ۔ جادو سیکھنا، کرنا اور کرانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو، ان میں سے ایک جادو کرنا بھی ہے، رواہ البخاری۔ جس نے ستاروں کا علم سیکھا گویا اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھ لیا، رواہ ابو داؤد و ابن ماجہ وصححہ البانی رحمہ اللہ۔ جادو کا تعلق کفر و شرک سے ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ جادو کفر ہے اور سیکھنے والا کافر ہے۔ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے۔ جادوگر، کاہن اور نجومی کی تصدیق کرنا اور ان کے پاس جانا دونوں درست نہیں ہے۔ ساحر کافر ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک اور امام احمد رحمہ اللہ جادوگر کے پاس جانے والے کی 40 رات تک نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ جادو کی ابتدا 5000 سال قبل المیلاد زورستر نامی شخص نے اس کو ایجاد کیا جو فارس کا رہنے والا تھا۔ اس سے کنانی، مصری وغیرہ نے سیکھا۔ یہی سلسلہ چلتا رہا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس کا کافی عروج رہا، یعنی 10ویں صدی قبل مسیح۔ بعض نے کہا ہے کہ سحر کی ابتدا ایران سے ہوئی جس کا عہد تقریباً 2300 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، انسائکلوپیڈیا برٹانیکا۔ جادوگر کی سزا۔ جادوگر کی گردن تلوار سے مار دی جائے۔
حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جادوگروں کو قتل کرنے کا حکم دیا اور 3 جادوگر قتل کیے گئے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد رحمہم اللہ نے کہا ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ جادوگر کافر ہے، وہ قتل کیا جائے۔ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے۔ فتح الباری، نیل العطا، تحفۃ الاحوذی، شرح مسلم۔ جادو، کرامت اور معجزے میں فرق۔ جادو کرنے کے لیے جادوگر کو فاسق اور فاجر اور کافر بننا پڑتا ہے، جبکہ کرامت کسی فاسق سے ظاہر نہیں ہوتی، اور معجزہ جس میں باقاعدہ ایک چیلنج ہوتا ہے جو کرامت میں نہیں ہوتا ہے۔ حوالہ فتح الباری، جلد نمبر 1۔ جادو کی قسمیں۔ سحر تفریق، میاں بیوی کے درمیان جدائی، سورہ بقرہ آیت نمبر 102۔ سحر تفریق لاحق ہونے کا سبب، جب آدمی اپنی بیوی کے بارے میں بدگمانی اور غلط سوچنے لگتا ہے تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں: رشتہ داروں، تجارتی ساتھیوں، دوست و احباب اور ماں بیٹے کے درمیان تفریق و جدائی وغیرہ۔ علامات: محبت اچانک بغض و نفرت میں بدل جاتی ہے، شکوک و شبہات زیادہ ہو جاتے ہیں، اختلاف کے اسباب چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی صورت بشکل نظر آتی ہے، مسحور اپنے مقابل یعنی شوہر یا بیوی کی ہر ادا اور کام سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ سحر تفریق اور دیگر سارے علاج انشاءاللہ آخر میں بترتیب آیات اور ان کے نمبرات اور دعائیں پڑھی جائیں گی، تو انشاءاللہ آخر تک جب اس چیز کو واضح ہوں گے علامات اور سبب، آخر میں انشاءاللہ اس کے علاج کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سحر محبت، بے شک تعویذات اور خابین کے دل میں محبت ڈالنے والی چیز شرک ہے۔ سحر محبت کے اسباب: میاں بیوی کے درمیان اختلاف کا پیدا ہونا، خاوند اگر مالدار ہو تو اس کے مال میں لالچ کرنا، عورت کو ڈر رہتا ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے گا، بہت زیادہ محبت کی خواہش جبکہ عورت کو ڈر ہوتا ہے۔ علامات: حد سے زیادہ محبت کرنا، کثرت جماع کی خواہش، بیوی کی اندھی فرما برداری اور ایک دوسرے کو دیکھے بغیر چین نہیں ملتا۔ سحر تخیل، وہم میں مبتلا کرنے والا جادو، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 اور 66۔ علامات: متحرک چیز کو ساکت اور ساکت چیز کو متحرک دیکھنا، چھوٹے کو بڑا اور بڑے کو چھوٹا سمجھنا، مختلف چیزوں کو حقیقت سے ہٹ کر دیکھنا۔ سحر جنون، جن انسان کی سوچ و فکر اور یادداشت میں خلل پیدا کرتا ہے۔ حضرت خارجہ بن سلط رضی اللہ عنہ کے چچا نے اسلام قبول کیا، واپسی میں ایک پاگل کو دیکھا اور اس پر سورہ فاتحہ سے دم کیا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ علامات: نافرمانی اور بھول چوک، باتوں میں بے اعتمادی، گھور کر دیکھنا، کسی کام کو مستقل مزاجی سے نہ کرنا، خود اپنا خیال نہ کرنا، غیر آباد جگہوں پر سو جانا۔ سحر خمول، سستی اور کاہلی کا جادو، اس جادو سے آدمی معاشرے سے کٹ جاتا ہے اور تنہائی پسند ہو جاتا ہے۔ علامات: خلوت پسندی، خود غرضی، ہمیشہ خاموشی، ذہنی پریشانی، ہمیشہ درد سر، محفلوں اور مجلسوں سے کراہت اور مسلسل سستی اور کاہلی۔ سحر حواتف، چیخ و پکار کا جادو۔ علامات: برے خواب دیکھنا، خواب میں اسے کوئی پکارے، بیداری میں آواز سننا لیکن کوئی نظر نہ آنا، بہت زیادہ وسوسے، دوست و احباب کے بارے میں شکوک اور شبہات، جانوروں کو خواب میں دیکھنا، اپنے آپ کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھنا۔ سحر امراض، اعضائے جسم یا حواس خمسہ سے کسی کے درد کا شکار ہونا، اس میں خاص کر جادوئی اور جسمانی مرض میں فرق کرے۔ علامات: بدن کے کسی ایک حصے میں درد ہونا، مرگی کا دورہ پڑنا، جسم کا کوئی حصہ شل ہونا، پورے جسم کا بے حرکت ہونا،
حواس خمسہ میں سے کسی ایک کا بے عمل اور بیکار ہو جانا۔ حوالہ دلیل المعالجین صفحہ نمبر 34 اور جادو کا علاج صفحہ نمبر 98۔ سحر استحاضہ، جن عورت کی رحم میں ایڑ لگاتا ہے جس سے مقررہ مدت کے بعد بھی آہستہ آہستہ خون بہتا رہتا ہے۔ حوالہ ترمذی، نسائی، مسند احمد۔ علامات، حیض کے دنوں کے بعد بھی خون کو آتا رہتا دیکھنا۔ شادی میں رکاوٹ ڈالنے کا جادو، ہمیشہ سر درد، نیند کے دوران گھبراہٹ، پیٹھ کی نچلی ہڈی میں درد، منگیتر کو بدصورت منظر میں دیکھنا، بہت زیادہ پریشانی، سینے میں گھٹن بعد نماز عصر سے آدھی رات تک۔ سحر بندش، ایک صحت مند آدمی جادو کے اثر سے اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتا، اور ایسی حالت مرد و عورت دونوں کے ساتھ پیش آ سکتی ہے۔ حوالہ الرد المبین صفحہ نمبر 75، دلیل المعالجین صفحہ نمبر 35-36۔ علامات، آدمی اپنی بیوی سے جمع کا ارادہ کر لیتا ہے لیکن پھر اس کا آلہ تناسل سکڑ جاتا ہے، عورت کی ٹانگیں غیر ارادی طور پر ایک دوسرے سے چپک جاتی ہے، عورت کی شہوت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کا خاوند جمع کر بھی لے تو اسے لذت محسوس نہیں ہوتی، اور دوران جمع نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی رہتی ہے۔ عین جمع کے وقت خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مرد ایک کنواری سے شادی کرتا ہے لیکن قریب جاتا ہے تو وہ اس کو کنواری نہیں دکھائی دیتی۔ حوالہ جادو کا علاج صفحہ نمبر 109۔ جادو، نامردانگی اور جنسی کمزوری میں فرق۔ نمبر 1، اگر مریض پر بندش جمع کا جادو کیا گیا ہو تو اس کی اہم نشانی یہ ہے کہ جب وہ بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنے اندر جمع کی طاقت رکھتا ہے، لیکن جیسے ہی جمع کا ارادہ کر لیتا ہے اس کا عضو خاص سکڑ جاتا ہے۔ نمبر 2، اگر مریض نامرد ہو تو خواہ اپنی بیوی سے قریب ہو یا دور، اپنے اندر قوت جمع کو وہ بالکل محسوس ہی نہیں کرتا۔ نمبر 3، اگر مریض جنسی کمزوری میں مبتلا ہو تو وہ کئی دنوں کے بعد جمع کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جب قابل ہوتا ہے تو جمع شروع کرتے ہی ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اس عنوان کا دوسرا حصہ نظر بد کی تعریف اور اس کا علاج۔ نظر بد ایک قبیح الطبع انسان اپنی حاسدانہ نظر جس پر ڈالے اسے نقصان پہنچ جائے۔ حوالہ فتح الباری۔ نظر بد کا وجود و اثرات، نظر کا لگنا اور اثر ہونا دونوں حق ہے۔ سورہ قلم آیت نمبر 51، سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ نظر بد حق ہے، نظر بد سے آدمی کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ قضاء و قدر کے بعد سب سے زیادہ نظر بد کی وجہ سے میری امت میں اموات ہوں گے۔ صحیح مسلم۔ نظر بد انسان کو اونچے پہاڑ سے نیچے گرا سکتی ہے۔ نظر بد قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مختلف دروازوں سے داخل ہونے کا حکم دیا تاکہ وہ کہیں نظر بد کا شکار نہ ہو جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 67۔ نظر بد سے اللہ کی پناہ مانگو کیونکہ نظر بد کا لگنا حق ہے۔ حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نظر لگا دی، پھر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کے چہرے پر کالے رنگ کا نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا اسے نظر بد لگ گئی ہے، اس پر دم کرو۔ بخاری و مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کی وجہ سے دم کرنے کا حکم دیتے تھے۔ امام اصمعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک آئین کہتا تھا کہ میں کسی چیز کو دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میری آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہیں۔ نظر لگنے کی دو صورتیں، انسان کی نظر، نمبر 2 جن کی نظر۔ انسان کی نظر جس طرح حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر لگائی، مسند احمد، ابن ماجہ، نسائی اور صحیح الجامع۔ نمبر 2 جن کی نظر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ طلب کرتے تھے۔ نظر بد جس طرح
جاندار یعنی انسان کو لگتی ہے، اسی طرح کارخانوں، گھروں، درختوں، کاروں، گاڑیوں اور جنگلی جانوروں اور ہر وہ چیز جو انسان استعمال کرتا ہے ان کو بھی لگتی ہے۔ سنہرے فتاوے صفحہ نمبر 132۔ علامات: اکثر نظر آدمی کو کھاتے وقت لگتی ہے، پھر اس کے بعد وہ چیز کھانا چھوڑ دیتا ہے۔ عورتوں کو نظر اکثر بالوں اور آنکھوں پر لگتی ہے، جس سے صحت بگڑ جاتی ہے۔ بے پردگی اور حسن و آرائش سے بھی نظر لگتی ہے۔ بچوں کو بھی نظر لگتی ہے، جس سے وہ اکثر رات کے وقت روتے ہیں، آواز بدل جاتی ہے اور وہ گڑیوں سے زیادہ کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ حوالہ المنہج القرآنی صفحہ نمبر 65۔ احتیاطی تدابیر: معوذتین کی تلاوت کریں۔ اگر کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ اور اللہم بارک علیہ کہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ کہے، عقیدہ توحید پر قائم رہیں اور شرک و بدعات سے اجتناب کرے کیونکہ شرک ظلم ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ شب و روز کی دعاؤں کا اہتمام کرے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، معوذتین پڑھے۔ نظر بد کا علاج کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر 1 آئین معلوم ہو، نمبر 2 آئین معلوم نہ ہو۔ نمبر 1 جس شخص کو نظر لگی ہو، اگر اس کو نظر لگانے والے کا پتہ چل جائے تو اسے غسل کرنے کا حکم دیا جائے، پھر جس پانی سے اس نے غسل کیا ہو اسے نظر بد سے متاثر شخص پر بہا دیا جائے۔ مسلم و ابو داؤد۔ نمبر 2 اگر آئین معلوم نہ ہو یا غسل کرنے سے انکار کرے تو مندرجہ ذیل طریقے سے علاج کرے۔ نمبر 1 مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ دعا 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ یا یہ دعا پڑھیں: اللہم رب الناس اذھب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ یا تکلیف کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس 3 بار یا 7 بار پڑھیں۔ برتن میں پانی منگوا کر معوذتین اور پڑھی گئی دعاؤں کو 3 مرتبہ پڑھیں، پھر دم کیا ہوا پانی مریض پر بہا دیں۔ اللہ کے حکم سے مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ بدعات و منکرات: نظر بد سے بچنے کے لیے دعاؤں کے علاوہ چیزیں استعمال کی جاتی ہے جس سے انسان شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مثلا تعویذ اور دھاگے، سونے اور پیتل کے بھی بعض منقش تعویذ جو اکثر بچوں اور گاڑیوں پر لٹکائے جاتے ہیں، نمک کا چھڑکنا، تسبیح کے دانے، منقش نگینیں، ڈوریاں، دانت اور کھوپڑیاں جو اکثر گھروں اور دکانوں میں لٹکائی جاتی ہے، زمانہ الفاظ کا دیواروں پر لگانا اور اس قبیل سے بہت ساری چیزیں جو آج معاشرے میں عام ہو چکی ہے۔ دم شدہ پانی اور احتیاطی امور: دم شدہ پانی پیے اور اس کے بقیہ حصے سے نہائیں۔ عام حمام میں نہ نہائیں، کسی صاف جگہ پر نہائیں۔ دم کیا ہوا پانی آگ پر گرم نہ کرے۔ کلونجی اور زیتون کے تیل پر بھی دم کر کے لگایا جا سکتا ہے۔ برتن پر زعفران سے قرآنی آیات لکھ کر مریض کو پینے کے لیے دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ فتاوی لجنت الدائمیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161۔ جھاڑ پھونک کی تعریف: دم کرنے کو عربی میں رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ سے مراد پناہ لینا یا دعا مانگنا، اور جھاڑ پھونک اسی سے ہے جس کے ذریعے انسان گھبراہٹ اور پاگل پن سے اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے۔ النہایہ لابن کثیر۔ جھاڑ پھونک کی اہمیت و ضرورت: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دم کی اجازت دی ہے جس میں کوئی شرکیہ کلمات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے گھر والوں اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر دم کیا کرتے تھے۔ بخاری کتاب الطب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ کے سینے کو مارا اور کہا اخرج عدو اللہ، ابن ماجہ، اے اللہ کے دشمن اس سے نکل جا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ فاتحہ سے دم کیا۔
امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دم کیا اور جن کے نہ نکلنے پر ہلکی سی مار پیٹ بھی کی، طب نبوی صفحہ نمبر 69 68۔ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے خلیفہ متوکل کی بیٹی سے جن کو بھگایا، احکام المرجان فی احکام الجان صفحہ نمبر 115۔ یہ چیز سلف سے متواتر ثابت ہے اور سلف اس کے متعلق عقیدے کی کتابوں میں باقاعدہ ایک باب بھی باندھا ہے، مثلا صحیح بخاری الثمرات الزکیہ فی العقائد السلفیہ، کتاب التوحید، عقیدۃ المومن وغیرہ ان کتابوں میں ذکر کیا گیا، اور عقیدے کی کتابوں میں بھی اکثر اس باب کو لکھا گیا ہے۔ نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنے والا کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے۔ ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ۔ جو نجومی کے پاس جائے اس کی 40 رات تک عبادت قبول نہیں ہوگی۔ مسلم۔ شرعی جھاڑ پھونک کے شرائط و طریقہ کار: نمبر 1، کلام اللہ و اسماء صفات اور دعائیں معصورہ سے ہو۔ نمبر 2، عربی زبان میں ہو اور سمجھ میں آنے والا کلام ہو، شرکیہ کلمات نہ ہو۔ نمبر 3، معالج و مریض یہ عقیدہ رکھے کہ بذات خود دم فائدہ نہیں دیتا بلکہ صرف اللہ کی ذات فائدہ دینے والی ہے۔ نمبر 4، جس کا معنی سمجھ میں نہ آئے اور شرکیہ کلام ہو تو یہ دم حرام ہے۔ فتح الباری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 1790۔ طریقہ کار: قرآنی آیات اور دعائیں معصورہ پانی پر دم کر کے مریض کو دے سکتے ہیں، اور مریض کو سامنے بٹھا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مریض کے سر پر ہاتھ رکھ کر دائیں کان میں پڑھے، اگر مریض عورت ہو تو محرم کے سامنے پڑھے، اور گھر میں اگر کوئی تصویر یا بازاری دھاگے ہو تو اس کو نکال دیں۔ معالج کے لیے شرائط: معالج صحیح العقیدہ اور کتاب و سنت کا پابند ہو، اللہ پر کامل یقین ہو۔ سورہ طلاق آیت نمبر 3۔ اللہ کی رضا کا طالب ہو، شفا میں تاخیر ہو تو مایوس نہ ہو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 87۔ علم شرعی کے ساتھ ساتھ جنات و شیاطین کے احوال سے بھی واقفیت ہو۔ معالج کثرت سے ذکر الہی کا اہتمام کرے۔ شادی شدہ ہونا زیادہ مستحب ہے۔ قوت اور مدد اللہ سے طلب کی جائے۔ اگر عورت کا علاج کرنا ہو تو سامنے محرم کا ہونا ضروری ہے۔ علاج کی جگہ شریعت کے مطابق ہو، یعنی تصاویر یا بازاری دھاگے یا بازاری کوئی ایسی چیزیں نہ ہو۔ علاج سے قبل مریض کو وضو، نماز اور ذکر و دعا کا حکم دے، اس سے علاج میں آسانی ہوگی۔ نصیحت و خیر خواہی جس قدر زیادہ ہوگی علاج کی تاثیر بھی اتنی ہی قوی ہوگی۔ معالج آیات اور دعاؤں کا معنی اور مطلب خوب سمجھ کر پڑھے۔ معالج کا مقصد مریض کی تکلیف کو دور کرنا ہو، نہ کہ مال و متاع کا حصول۔ معالج مریض کی حالت دوسروں کو ہرگز نہ بتائیں۔ معالج مریض کے لیے شفا اور جن کی ہدایت کی نیت سے پڑھے۔ معالج جن سے بات چیت نہ کرے اور اس کی کئی بھی باتوں کو نہ مانے۔ معالج کلی طور پر جن دور کرنے یا بھگانے کی نیت سے پڑھے، نہ کہ حاضر کرنے کی نیت سے۔ حوالہ المنہج القرآنی، معلم اسامہ محمد العودی، صفحہ نمبر 36۔ جادو کی حقیقت، غازی عزیر، صفحہ نمبر 213۔ الرد المبین، جادو کا علاج، صفحہ نمبر 71۔ سنہرے فتاوے، صفحہ نمبر 15 اور 16۔ علاج کے دوران جن گالی دے تو غصہ نہ ہو، اگر جن ذبیحہ مانگے تو ہرگز نہ دے۔ مریض کے لیے شرائط: مریض نماز کی پابندی اور شریعت پر کار بندہ ہونے کا حکم دے۔ مریض کو صبر کرنے اور صدقہ کرنے کا حکم دے۔ صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے اور ہر کام بسم اللہ سے شروع کرے۔ برے ساتھیوں، گانے بجانے اور فلموں سے اجتناب کرے۔ عورت شرعی لباس کا اہتمام کرے۔ غیر شرعی جھاڑ پھونک یعنی عامل اور جادوگر کی پہچان: خوب اچھی طرح اپنے ذہنوں میں اس کو بٹھائے کہ معاشرے کے جادوگروں کے اندر یہ اگر یہ علامتیں پائی جائے تو ہم ہرگز علاج کے لیے ان کے پاس نہ جائیں۔ اگر معالج مریض اور اس کی ماں کا نام پوچھے، مریض کے کپڑوں میں سے کوئی کپڑا منگوائے، کوئی جانور منگوائے اور بسم اللہ کے بغیر ذبح کرے اور اس کا خون مریض کے جسم پر لگائے، مریض کو الگ تھلگ رہنے کا حکم دے، خانوں اور نقشوں پر مشتمل کوئی کاغذات دے، مریض کو معینہ مدت کے لیے پانی سے رکے رہنے کا حکم دے،
جو فرائض اور سنن سے غفلت برتتا ہو، آیتوں کے ہند سے تعویذ اور پتھر وغیرہ دے، ایسا کلام پڑھنا جو سمجھ سے بالا تر ہو، گنہگار اور نافرمان ہو، متکبر ہو، خلاف شرع کام کرتا ہو، عبادات میں کوتاہی کرتا ہو، کوئی چیز دفن کرنے اور دھونی لینے کا حکم دے۔ حوالہ سنہرے فتاوے صفحہ نمبر 19۔ نیمبو، ہری مرچ، انڈا، الو کا ناخن، سور یا ریچھ کے بال، تعویذ، گنڈے اور اس طرح کی ساری وہ چیزیں جنات سے ملنے والی ہو یا جنات و شیاطین کو ہم پر حاوی کرنے یا گندگی والی چیزیں، یہ ساری چیزیں یا اس قبیل والی ساری چیزیں منگائے۔ حوالہ جادو کی حقیقت، غازی عزیر صفحہ نمبر 266۔ جادو کا علاج، وحید عبدالسلام بالی صفحہ نمبر 59۔ تعویذ، گنڈوں اور جنات و جادو کا علاج، ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ۔ علاج کے سلسلے میں مصلیتاً و تجربتاً کی جانے والی غلطیاں جو آج معاشرے میں ہمارے عامل کرتے ہیں، مثلا عورت کے جسم پر ہاتھ رکھنا، جن سے گفتگو کرنا، بے پردہ علاج کرنا، مریض کے جسم پر لکیریں مارنا، جن اگر گالی دے تو غصہ کرنا، جن کی باتوں پر یقین کرنا، ویڈیو لینا، پیر دبانا، کان موڑنا یا اس قبیل سے وہ ساری چیزیں جو عامل یا جادوگر کرتے ہیں۔ تعویذ، گنڈے وغیرہ کے ذریعے علاج۔ تعویذ اور جادو منتر شرک ہے۔ کسی کاغذ، کپڑے اور چمڑے پر آیات لکھ کر لگانا جائز نہیں۔ شفا کے لیے تانبے کے کنگن، جانور کے بال، حتیٰ کہ سلف نے قرآنی آیات والے تعویذ پہننے سے بھی منع کیا اور اسے حرام قرار دیا، کہا کیونکہ اس سے کلام اللہ کی بے حرمتی اور غفلت و لاپرواہی ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ نے اس بات کو نقل کیا۔ اسی طرح مختلف رنگوں کے دھاگے گردنوں، بازوؤں، کمر پر باندھنا بھی جائز نہیں۔ سکے، سیپی، امام ضامن، چاندی کے خول، کڑے اور انگلیوں میں مخصوص قسم کے پتھر یا نقوش والی انگوٹیاں پہننا سب شرک ہے۔ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ مسند احمد۔ جس نے تعویذ لٹکایا اللہ اس کے مقصد کو پورا نہ کرے، اور جس نے کوڑی کو لٹکایا اللہ اس کو فراخی و آرام عطا نہ کرے۔ مسند احمد۔ تعویذ کو دم پر قیاس کرنا درست نہیں۔ تیسیر العزیز الحمید۔ عقید ارواح کی حقیقت یعنی روحوں کو حاضر کرنے کا عقیدہ۔ روح عالم غیب کی چیز ہے جس کا ادراک ممکن نہیں ہے، اور یہ چیز صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ تمام جانداروں کی روحیں اللہ ہی کے قبضے میں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ نیک لوگوں کی روحیں علیین اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 7 اور 8۔ عامل جو روحوں کو حاضر کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ نے ان کو جھوٹا کہا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 5۔ روحوں کو حاضر کرنے کا عمل فریب، دھوکہ، جھوٹ اور مکاری پر مشتمل ہوتا ہے۔ مجموع فتاوی ابن تیمیہ رحمہ اللہ۔ مرنے کے بعد روح واپس نہیں آتی بلکہ اس کا ہمزاد شیطان اس کی شکل میں نظر آتا ہے۔ موت کے بعد گفتگو کرنا، قرض ادا کرنا، وصیت کرنا یہ سب غلط ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جامع الرسائل صفحہ نمبر 194 195۔ اور اس عنوان کا تیسرا اور آخری حصہ ہے جنات کی حقیقت۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ جنوں کی تخلیق اللہ نے انسان سے پہلے کی۔ سورہ حجر آیت نمبر 26-27۔ جس طرح آدم علیہ السلام انسانوں کی اصل ہے اسی طرح شیطان بھی جنوں کی اصل اور بنیاد ہے، اور ابلیس جنوں میں سے تھا۔ سورہ کہف آیت نمبر 50۔ ان میں مرد و عورت دونوں ہوتے ہیں، بخاری و مسلم۔ ان میں نکاح و نسل کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سورہ رحمان آیت نمبر 56، سورہ کہف آیت نمبر 50۔ جن بھی انسان کی طرح اللہ کی مخلوق ہے۔ سورہ جن آیت نمبر 6،
سورہ رحمان آیت نمبر 15، سورہ مائدہ آیت نمبر 91، سورہ احقاف آیت نمبر 29، سورہ انعام آیت نمبر 130۔ شیطان انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، بخاری و مسلم۔ شیطان پیدائش کے وقت بچے کو تکلیف دیتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے، بخاری و مسلم۔ ان کی تخلیق آگ سے ہوئی، سورہ رحمان آیت نمبر 15۔ ان میں فرما بردار اور نافرمان بھی ہوتے ہیں، سورہ جن آیت نمبر 11، 12، 13 اور 14۔ جن بھی انسان کی طرح اپنی عقیدہ و عمل کے مکلف اور جواب دہ ہیں، سورہ انعام آیت نمبر 129، 130، 131، سورہ احقاف آیت نمبر 18۔ جنات کی قسمیں اور ان کے نام۔ جنوں کی 3 قسمیں ہیں، نمبر 1 جو ہوا میں اڑتی ہے، نمبر 2 جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، نمبر 3 جو سفر اور قیام کرتی ہے۔ طبرانی، حاکم، بیہقی اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا ہے۔ جنوں کے نام، اصلی جن کو جنی کہتے ہیں، وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے عامر کہتے ہیں، وہ جن جو بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں، سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں، جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اس کو عفریت کہتے ہیں، نماز میں وسوسہ پیدا کرنے والے جن کو قنزب کہتے ہیں۔ حوالہ المنہج القرآنی، اسامہ محمد العودی، صفحہ نمبر 61۔ جنات کی معاشرتی زندگی، نمبر 1 موت و حیات۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے سوائے رب العالمین کے، سورہ رحمان آیت نمبر 26، 27، 28۔ جن بھی مرتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سانپ کو مارا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ جن تھا، صحیح مسلم۔ اللہ نے ابلیس کو قیامت تک مہلت دی، سورہ اعراف آیت نمبر 14 اور 15۔ جن کے علاوہ دوسرے شیاطین کی عمر کی مقدار واضح نہیں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ ان کی عمریں انسانوں کی عمروں سے کہیں زیادہ لمبی ہوتی ہے۔ الجن والشیاطین، صفحہ نمبر 48۔ جادو کی حقیقت، صفحہ نمبر 117۔ نمبر 2 جنات کی غذا۔ گوبر اور ہڈی جنات کی غذا ہے، بخاری و ترمذی۔ ہر وہ ہڈی جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو گوشت بن جائے گی، اور ان کے جانوروں کی مینگنی جنات کے مویشیوں کے لیے چارہ ہوگی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ ہر وہ غذا جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا وہ شیطان کی غذا ہے، صحیح المسلم۔ ہر نشاور چیز شیطان کے کھانے اور پینے کی چیز ہے، علامہ ابن قیم، جادو کی حقیقت۔ جنات کا مسکن، اندھیری جگہوں میں یہ رہتے ہیں، بوسیدہ اور غیر آباد مکانوں میں یہ رہتے ہیں، قبرستانوں، کنووں، بلوں، سوراخوں، درختوں، غاروں اور ایسے مکانوں اور دکانوں میں جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، بازاروں میں، اونٹوں کے باڑوں میں، صحراؤں میں، سمندری جگہوں پر، ویران مساجد، خندقوں میں اور غسل خانوں اور بیت الخلاء میں رہتے ہیں، اور بلوں میں، سوراخوں میں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بلوں اور سوراخوں میں ہرگز پیشاب نہ کرے، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ رحمہم اللہ۔ شیطان انسان کی ناک میں رات گزارتا ہے، بخاری و مسلم۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی ہے جنات یہاں بھی اپنا مسکن بناتے ہیں، مسلم و نسائی۔ اور ایسے گھروں میں رات گزارتے ہیں جن کے دروازے بسم اللہ کے بغیر بند کیے گئے ہوں، بخاری و مسلم۔ عالم الجن والشیاطین، صفحہ نمبر 48۔ جنات کے ملاقات کے اوقات، عین مغرب کے وقت، رات کی تاریکی میں اور شام کو دروازے بند کرتے وقت اگر بسم اللہ نہ کہے، کیونکہ وہ بھی شیاطین کے منتشر ہونے کا وقت ہے، بخاری و مسلم۔ دن کے مقابلے میں رات میں زیادہ منتشر ہوتے ہیں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالا کتا شیطان ہے، ابلیس کا سخت پانی پر ہے، مسلم۔ وقایت الانسان من الجن والشیطان، صفحہ نمبر 104۔ الرد المبین، صفحہ نمبر 25۔ جن و انسان کے درمیان تعلق اور عداوت کی وجہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اور روح پھونکی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، لیکن ابلیس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے ابلیس کو جنت سے بے دخل کر دیا اور زمین پر بھیج دیا،
سورہ اعراف آیت نمبر 12۔ اس کے عوض شیطان نے انسان سے ازلی دشمنی مول لی اور قیامت تک کے لیے مہلت چاہیے، سورہ اعراف آیت نمبر 14 اور 15۔ اسی وقت سے شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 16 اور 17۔ اور شیطان کو انسان کے گمراہ کرنے میں بڑی مہارت حاصل ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ جنوں سے خدمت لینے کا حکم۔ اگر انسان جن کو ایسی چیزوں کا حکم دیتا ہو جو شرعی طور پر مباح ہو تو درست ہے، اور اگر انسان جن کو ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرے جو شریعت میں ممنوع و حرام ہو تو درست نہیں، مثلا شرک، بے گناہ کا قتل کرنا، کسی پر ظلم کرنا اور کسی کو بیمار کرنا وغیرہ۔ مقاصد الشیطان، شیطان کے حربے۔ شیطان انسان کو کفر و شرک میں مبتلا کرتا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 16۔ آپس میں دشمنی پیدا کرتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 91۔ برائی کا حکم دیتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 169۔ عبادات میں کوتاہی کرواتا ہے، صحیح مسلم۔ ہر کار خیر سے روکنے کی کوشش کرتا ہے، حرام طریقے سے کمانے اور خرچ کرنا، زناکاری کرنا، غیر اسلامی نام رکھنا جیسے عبد العزا، عبد اللات، عبد النبی وغیرہ، غیر اسلامی طریقے سے اولاد کی تربیت کروانا، تنگ دستی کا خوف دلانا اور بیوی سے بغیر مسنون دعا کے ہم بستری کرنا، ان تمام چیزوں میں شیطان شرکت کرتا ہے اور گمراہ کرنے کی ہر ممکن ذرائع کو استعمال کرتا ہے، سورہ بقرہ 268، بنی اسرائیل 64۔ مس اور عین کے ذریعے شیطان انسان کو جسمانی اور ذہنی تکلیف دیتا ہے، مثلا شیطانی خواب، صحیح بخاری۔ گھروں میں آگ لگا دیتا ہے، ابو داؤد، ابن ماجہ۔ پیدائش کے وقت بچے کو تکلیف دیتا ہے، صحیح بخاری۔ موت کے وقت جھنجھوڑتا ہے، نسائی ابن حاکم۔ تاوان یعنی پلک کی بیماری جنوں کی طرف سے ہوتی ہے، صحیح الجامع۔ باطل کو حق اور حق کو باطل کی شکل میں پیش کرتا ہے، سورہ حجر آیت نمبر 39 اور 40۔ سست اور کاہل بنا دیتا ہے، بخاری و مسلم۔ بھلائی سے غافل کر کے حرام چیزوں میں لگا دیتا ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 115 تا 120۔ روزمرہ کے معاملات میں جنات اور شیاطین کا عمل دخل۔ شیطان انسان کے ناک میں رات گزارتا ہے، بخاری و مسلم۔ نماز سے روکنے کے لیے شیطان انسان کے کان میں پیشاب کرتا ہے، صحیح مسلم۔ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے اور اس سے شیطان خوش ہوتا ہے، بخاری۔ جمائی کے وقت شیطان منہ سے پیٹ میں داخل ہو جاتا ہے، صحیح مسلم۔ بسم اللہ نہ کہنے سے شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے، صحیح مسلم۔ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، صحیح مسلم، ابو داؤد، امام احمد ابن حنبل، ابن ماجہ، ابن خزیمہ۔ جماع کے وقت دعا نہ پڑھنے سے شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم و مسند احمد۔ جن گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت نہیں کی جاتی شیطان داخل ہو جاتا ہے، شدید غم کے وقت، شدید خوف کے وقت، آل عمران آیت نمبر 175۔ برائیوں میں مصروف رکھتا ہے، مثلا اختلاط مرد و زن، مردوں کے سامنے عورتوں کا ناچنا گانا، جنابت کی حالت میں ذکر سے غافل رہنے سے، غیر شرعی امور کو انجام دیتے سے، حوالہ اور رد المبین صفحہ نمبر 52۔ بیت الخلاء میں دعا پڑھ کر نہ جانے سے اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ جنات کا حملہ۔ نمبر 1، مرد و عورت پر مس کے اسباب و علامات۔ ذکر اللہ سے غافل رہنے سے، برائیوں میں مصروف رہنے سے، جنابت میں جنات پر پیشاب کرنے سے، اختلاط مرد و زن، شیطان پر گرم پانی ڈالنے سے، جنابت کی حالت میں مردوں کے سامنے عورتوں کا ناچنا، گانے بجانے کے وقت عورت پر حیض و نفاس کی حالت میں بے پردہ گھومنے اور زیورات ظاہر کرنے سے، جن انسانی عورت سے یا جنی انسانی مرد سے پیار کرتے ہیں، حمام میں چیخنے اور چلانے سے بھی ان کا داؤ لگ جاتا ہے۔ علامات: چہرے کا فق ہونا، کینسر، تنفس کی بیماری، بانجھ پن، شوگر، بی پی، پیٹ کی تکالیف، نیند کا نہ آنا، پسینہ اور پیشاب کا مسلسل آنا، کثرت رغبت، نیند کی طرف اکیلا بیٹھنا اور بچوں پر حملہ اور علامات۔ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے تکلیف پہنچاتا ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے، بخاری و مسلم۔ اور شام کے وقت بچوں کو گھر کے باہر نکالنے سے۔ علامات: رات کو بچے بہت ستاتے ہیں، روتے رہتے ہیں،
ماں کے گود میں یا ماں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ماں کہہ کر پکارتے ہیں، روتے وقت آواز بدل جاتی ہے، اکثر طور پر وہ گڑیوں سے کھیلنا پسند کرتے ہیں، بڑے ہونے کے بعد بھی یہ عادت بچوں میں باقی رہتی ہے۔ اور رد المبین صفحہ نمبر 154، المنہج القرآنی صفحہ نمبر 90۔ مکانات پر حملہ، ایسے مکانات جہاں ذکر اللہ اور سورۃ البقرہ کی تلاوت نہ ہو، جن گھروں میں تصویریں لگائی جاتی ہیں اور کتے پالے جاتے ہیں، یہاں پر بھی جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ جس گھروں میں بکثرت معاصی اور آلات موسیقی ہو، جن گھروں کے دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر نہ بند کیا گیا ہو، ان ساروں پر، ان مکانات یا دکانوں پر جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ جن کے حملے کی علامات و علاج، کلی طور پر حملہ کرتا ہے جن کبھی، اور کبھی جزئی طور پر حملہ کرتا ہے، کبھی آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 20۔ علامات: نمبر 1 نیند کی حالت میں، نمبر 2 بیداری کی حالت میں۔ نمبر 1 نیند کی حالت میں پسینہ بغیر کسی پریشانی اور سبب کے، خوفناک خواب دیکھنا، اپنے آپ کو اوپر سے گرتا ہوا دیکھنا، نیند میں کھڑا ہو جائے، ہنسنا، نیند میں رونا، نیند میں دانتوں کا پیسنا، اپنے آپ کو مقبرے میں دیکھنا، خواب میں کتا، سانپ، بچھو اور خوفناک جانور دیکھنا، یہ چیزیں دیکھے تو جنات کا اثر ہے، ورنہ عام خواب ہوگا۔ نمبر 2 بیداری کی حالت میں ہمیشہ سردرد، ذہنی پریشانی جو دوا سے ٹھیک نہ ہو، بغیر کسی کام کاج کے دل زیادہ دھڑکتا ہو، اقوال و افعال میں تذبذب ہو، جسم کے کسی حصے کی طاقت زائل ہو جائے، ہاتھ پیر میں چونٹی چلنے کی طرح معلوم ہو، محسوس ہو، تھکاوٹ ہو مسلسل، بھوک چوک اور بیوقوفی ہمیشہ ہوتی ہو، شکوک زیادہ ہو، گھر والوں اور دوست و احباب سے نفرت ہو، دین سے بیزاری ہو، گانے بجانے اور نشاور چیزوں کا شائق ہو، بال اور ناخن رکھنے کا شوقین ہو، بری جگہ دیر تک بیٹھنے کا خواہش مند ہو، مثلا بیت الخلاء یا حمام وغیرہ میں، تنہائی پسند ہو اور غیب سے کسی کے پکارنے کی آواز سنے یا سیٹی کی آواز سنے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی علامات ظاہر ہو سکتی ہے جو اس قبیل سے ہو۔ المنہج القرآنی صفحہ نمبر 51۔ علاج کے لیے 3 مرحلے۔ پہلا مرحلہ جو تمام علاجوں کے لیے مشترک ہے، یعنی معالج اور مریض کے لیے ہدایات و شرائط جو ابھی درس میں بیان کی گئی ہے کہ مریض کو کن چیزوں کی پابندی کرنا ہے، اور معالج یعنی جو ڈاکٹر ہے یعنی پڑھنے والا ہے وہ کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 2 دوسرا مرحلہ، علاج سے پہلے تمام شرعی قوانین کا لحاظ رکھے جو پہلے مرحلے میں بتائی گئی ہے، پھر علامات دیکھنے کے بعد علاج کیا جائے، معالج و مریض باوضو ہو جائیں اور یہ عقیدہ رکھے کہ شفا اللہ کی جانب سے ہے، پھر اس کے بعد مریض کے دائیں کان میں آیات پڑھے جو ابھی آخر میں یعنی سورہ اور آیت نمبر پڑھی جائے گی۔ آیات پڑھنے کے بعد جن کو تکلیف ہوگی تو یہ علامتیں ظاہر ہوں گی، جن روئے گا، تکلیف دے گا، اپنا نام مریض کے زبانی بتائے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی، مریض کے بدن میں کبھی تاری ہوگی، مریض نڈھال ہو جائے گا، یہ اور اس طرح کی دوسری علامات بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ نمبر 3 تیسرا مرحلہ، یہ مرحلہ علاج کے بعد کا مرحلہ ہے، اس میں مریض کو ان باتوں کا پابند بنایا جائے کہ کہیں کہ وضو اور نماز کی پابندی کرے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور آخری 2 آیات کی تلاوت بکثرت کرے، برے ساتھیوں سے بچ کر رہے، گانے بجانے سے اپنے آپ کو بچائے، گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھے، فلموں سے اجتناب کرے، اور اگر عورت ہو تو شرعی پردے کا اہتمام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ علاج کے لیے جو آیات ہے بالترتیب انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا تاکہ آپ ان کو نوٹ فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنا علاج خود ان شرائط کے ساتھ جو ابھی ذکر کی گئی ہے اور ان آیات کے ساتھ خود تلاوت کرے اور اپنا علاج کرنے کی کوشش کرے۔ کسی جادوگر یا عامل یا پیشہ ور لوگوں کے پاس جانے سے اپنے آپ کو اور اپنے ایمان و عقیدے کو بچائے اور ساتھ ہی ساتھ ان باتوں کا اہتمام کرے۔ سورہ فاتحہ مکمل، سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے 5، سورہ بقرہ آیت نمبر 163 سے 164، سورہ بقرہ آیت نمبر 255،
سورہ بقرہ آیت نمبر 284 285 286، سورہ آل عمران آیت نمبر 1 سے 6، سورہ آل عمران آیت نمبر 18 19، سورہ اعراف آیت نمبر 54 55 56، سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 122 تک، سورہ یونس آیت نمبر 81 82، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 68 69، سورہ مومنون آیت نمبر 115 سے 118، سورہ صافات آیت نمبر 1 سے 10، سورہ رحمان آیت نمبر 31 سے 47 تک، سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 34 تک، سورہ طور آیت نمبر 13 سے 16 تک، سورہ حشر آیت نمبر 21 سے 24 تک، سورہ جن آیت نمبر 1 سے 6 تک، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور اسی طرح آیات العذاب، عذاب والی آیتیں، سورہ نساء آیت نمبر 167 سے 173 تک، سورہ مائدہ آیت نمبر 33 34، سورہ انفال آیت نمبر 12، سورہ حجر آیت نمبر 16 17 18، سورہ اسراء آیت نمبر 110 111، سورہ انبیاء آیت نمبر 70، سورہ حج آیت نمبر 19 20 21 22، سورہ نور آیت نمبر 39، سورہ فرقان آیت نمبر 23، سورہ صافات آیت نمبر 98، سورہ غافر آیت نمبر 78، سورہ فصلت آیت نمبر 44، سورہ دخان آیت نمبر 43 سے 50، سورہ جاسیہ آیت نمبر 7 اور 8، سورہ احقاف آیت نمبر 29 سے 34 تک، سورہ رحمان آیت نمبر 33 سے 36 تک، اور چند اذکار اور دعائیں جو بہت ہی اہم ہیں، ان کو بھی یاد رکھے، جو ابھی درس میں بھی ذکر کی گئی ہیں دعائیں یا قرآن مجید کی آیات و صورتیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ اذکار بھی۔ نمبر 1، بسم اللہ ارقیکا واللہ یشفیکا من کل داء یؤذیکا ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا۔ نمبر 2، اللہم رب الناس اذهب البأس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ نمبر 3، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن حمزات الشیاطین وان يحضرون۔ نمبر 4، بسم اللہ الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ نمبر 5، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ نمبر 5، اعوذ بکلمات اللہ التامات من كل شیطان وہامۃ ومن كل عین لامۃ۔ اور اس کے علاوہ حصن المسلم سے شب و روز کی دعائیں، اور ہر وہ دعا یعنی وضو کے بعد کی دعا، وضو غسل کے بعد کی دعا، یا مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے گھر سے نکلنے کی دعا، سواری کی دعا، یعنی ہر وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کی دعاؤں میں بیان فرمایا ہے، ضرور ان دعاؤں کا اہتمام کرے۔ یہ ہمارے لیے بہترین ہتھیار ہے اور ایک بہترین احتیاطی تدابیر ہے۔ ہم اگر اس کی پابندی نہیں کرتے اور ساتھ ہی ساتھ یہ گیلا اور شکوہ کرتے ہیں، یہ تکلیف، یہ مصیبت، یہ جنات و شیاطین کا حملہ، ظاہر بات ہے جب ہم احتیاط نہ کریں گے، گندگیوں کو اپنائیں گے اور جادوگروں کے پاس جائیں گے، تو ظاہر بات ہے ہماری روحانی اور جسمانی دونوں اعتبار سے ہم کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ کیونکہ ظاہر بات ہے آج معاشرے کے اندر یہ جو علامتیں بیان کی گئی ہے جادو، جنات اور نظر بد کی، یہ ایک بڑی ہی پھیلتی ہوئی بیماری ہے، اور خاص طور سے اس سے میں اور آپ اپنے دوست و احباب، خاندان اور قبیلے، معاشرے کے اندر یہ ساری چیزیں بہت ہی تیزی کے ساتھ عام ہوتی جا رہی ہے، اور جھوٹے جادوگر، عامل اور فریب اور دھوکے کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان و عقیدے سے یہ لوگ کھیل رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر آپ یہ چیزیں پڑھیں گے، دعاؤں کا اہتمام کریں گے، ان آیات کو پڑھیں گے، سورہ بقرہ کی تلاوت اپنے گھروں میں کریں گے، صبح شام کی دعاؤں کا اہتمام کریں گے،
انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو جادو، جنات اور نظر بد سے محفوظ رکھے گا، اس لیے میں اور آپ بڑی ہی پابندی کے ساتھ ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے۔ آخر میں اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ شب و روز کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت اپنے گھروں میں ترجمے کے ساتھ ہر ایک کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہر چھوٹے بڑے کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے اور اپنی اولاد کی نیک تربیت کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو اس بات کی توفیق اور ہدایت دے کہ ہم خود اپنا یا اپنے دوست احباب، اپنے بیوی اور بچوں کے اندر اگر یہ ساری چیزیں یا بیماری اگر پائی جائے، خود ہم پڑھیں اور اس کا دم کرنے کی ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ معاشرے کے جھوٹے اور عامل جادوگروں سے ہم تمام کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو علامتیں ان کی بیان کی گئی ہے، اس کو جانتے اور پہچانتے ہوئے ہم اپنے آپ کو اس سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائے، اللہ تعالیٰ نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے، ہمیشہ باوضو رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ زبانوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، اللہ زبانوں سے ہونے والی تمام بیماریوں سے اور گناہوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو جب تک رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں باقی رکھے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، ان کو پریشان حال زندگی سے نجات دلائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو بے روزگار ہے، ان کی روزگاری کا کوئی ذریعہ عطا فرمائے۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں مسلمان بیمار ہے، ان تمام کو شفاء کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ جو علامتیں بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو ہمیں خوب سمجھنے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن مجید کو بڑی ہی اطمینان اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہمیں بہترین تحفہ عظیم یعنی قرآن کی شکل میں دیا گیا ہے، اس کو خوب سمجھ کر پڑھنے اور اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو نیک اور ایک بنائے۔ اللہ کل تک جو ہمارے درمیان تھے یعنی جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، ان کے حال پر رحم و کرم فرمائے، اللہ ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ عذاب قبر سے ان تمام کو محفوظ فرمائے، جہنم کی آگ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام کو محفوظ فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔